میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حاتم اصم نام سنا؟ ولی اللہ. اصم کے معنی بہرے. اصم کے معنی سنائی دیتا تھا ان کو، سنائی دیتا تھا، مگر مشہور کر دیا کہ مجھے سنائی دیتا. کیوں؟ آپ کہیں گے چال چلتے تھے، لوگوں کی باتیں سنتے تھے. حضرت کے پاس لوگ ملنے آئے، ایک خاتون وزن کی ذرا بھاری ہوں گی، وہ بات کر رہی تھی، اس کی ہوا نکل گئی آواز کے ساتھ. اس کی ہوا نکل گئی، آواز ہو گئی. آدمی شرم محسوس کرتا ہے. حضرت نے فوراً کہا بی بی مجھے سنائی نہیں دیا، کیا کہہ رہی ہو؟ تاکہ اس کو شرمندگی سے بچا لے. ساری عمر بہرے بنے رہے. نام ہی اسم پڑ گیا کہ ان کو سنائی دیتا نہیں. سوچے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ ہمارے پردے رکھتا. اور یہ برکت ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی برکت سے. ورنہ پہلی امتوں کا کیا حال ہوتا تھا؟ دروازے پہ لکھا جاتا تھا، شکلیں بدل جاتی تھیں، لوگوں میں رسوائی ہو جاتی تھی. حضور نے فرمایا یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. برکت ہے ان کی. اللہ دنیا و آخرت میں ہم سب کا پردہ رکھے. مگر ہمیں بھی تو کچھ خیال کرنا ہے نا. اللہ فرماتا سب کے سب توبہ کرو اللہ کی طرف. کیا کرو؟ کیا کرو؟ توبہ. توبہ کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو. جان بوجھ کے نہ توڑو، ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو. جان بوجھ کے توڑو نہیں، لیکن بھول چوک ہو جائے تو پھر توبہ کر. شرم والوں کی بات ہوتی ہے نا، شرم والے اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ دو آدمیوں کے سامنے یار میرا کیا بھرم رہ جائے گا. بھری بزم معاشر کے دن سب کے سامنے رسوائی ہو جائے. کوئی بھی ایمان والا پسند نہیں کرتا. تو ہم حضور کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، یہاں اور وہاں ہمارا پردہ رکھیے گا. چنانچہ محبت والا کہتا ہے ندامت ساتھ لے کر حشر میں آسیو جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا
نہیں کرتے. علامہ اقبال ایک اور بات کر گئے ہیں یا ان سے کروا لی گئی ہے. وہ ایک اور زاویہ، ایک اور سوچ پیش کرتے ہیں. ان کی ربائی ہے اور بڑی مشہور ربائی ہے، بہت پسند. میں نے والد صاحب کے مزار شریف پر بھی جو ربائیاں لکھوائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی لکھوائی ہے. فارسی کی ربائی ہے. فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. یا اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے. نفع نقصان کا ڈر بندے کو ہوتا ہے، تیرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ. تو غنی ہے، میں فقیر ہوں. تجھے کوئی فرق پڑتا؟ مجھے پڑتا ہے، مجھے پڑتا ہے. تو غنی ہے، میں فقیر ہوں. تو یا اللہ اگر تو مجھے بخش دے گا تیرا کچھ نہیں جائے گا، نہیں بخشے گا تو تیرے کوئی فائدہ، کیونکہ تو نفع نقصان سے پاک ہے. تو قیامت کے دن میری توبہ قبول کر لے، میری معذرت قبول کر لے اور مجھے بخش دے. تو غنی ہے، مجھے نہ بخش کے تجھے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تو فائدہ اور نقصان سے پاک. میرا کنڈا ہو جائے گا، مارا جاؤں گا، تو میری توبہ قبول کر لے اور قیامت کے دن مجھے بخش دے. وَرْحِسَابًا رات بینی ناگزیر. اور مولا تو نے نہیں بخشنا، ضرور حساب لینا، بغیر حساب کتاب کے بخشش نہیں کرنی. تو پھر ایک بات مان لے میری. پہلی بات تو یہ کہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں. میری توبہ قبول کر لے، مجھے معاف کر دے. تو نفع نقصان سے پاک ہے. مجھے جہنم میں ڈالے گا تجھے کوئی فائدہ نہیں، جنت میں ڈالے گا تجھے کوئی نقصان نہیں. معاف کر دے، بخش دے. اور نہیں بخشنا، حساب ضرور لینا ہے. تو پھر ایک چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں، مولا مان لے. وَرْحِسَابًا رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. مولا اگر ضرور حساب لینا ہے، معاف نہیں کرنا، تو ایک مان لے میری بات، اکیلے میں مجھے 100 جوتیاں مار لینا، نبی کی نگاہ سے بچا لینا. کیا منہ دکھاؤں گا ان کو؟ ان کا کلمہ پڑھتا تھا اور ایسے گناہ کرتا تھا. تو مولا ان کی نگاہوں سے الگ کر کے جتنی چاہے سزا دے لینا، ان کے سامنے مجھے رسوا. یہ بڑی سوچ کی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے، عشق والوں کی بات. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا سارے کے سارے توبہ کرو. ایھا المومنون، مجرموں نہیں فرمایا، ایمان والو فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے سردار، فرماتے ہیں میں روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. یہ میری آپ کی تعلیم. 70 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ توبہ، یہ ہمیں سوچنا چاہیے.
ہمیں کہاں کہاں کیا کیا ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمیں اندازہ. جمیع اہل ایمان سے اللہ نے توبہ کے لیے فرمایا. اور توبہ کیا ہے؟ کہ میں جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہو جاؤں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. ایک بات کرتا ہوں، باقی تقریر آئندہ. ابھی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، اشرفی سلسلے کے بانی، چشتی اشرفی سلسلے کے بانی. چشتی کی 2 شاخیں ہو گئی تھی نا، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 شاخیں، ایک چشتی نظامی ایک چشتی صابری. ان کے 2 خلیفہ، ایک نظام الدین اولیاء، تو وہ چشتی نظامی ہو گئی. حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیر شریف والے، تو وہ چشتی صابری. تو چشتی نظامی میں یہ ایک شاخ ہے چشتی اشرفی. بادشاہ تھے یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کی. ان کی ایک بات سنا دوں. وہ کہتے ہیں گناہ کر کے توبہ کرنا یہ تو عام لوگوں کا کام ہے، اصل توبہ یہ ہے گناہ نہ کرو پھر بھی توبہ کرو. گناہ نہ کرو پھر بھی ڈرنا ہے اللہ سے. گناہ دیکھو نا، گناہ سے ڈرتے ہیں نا لوگ کہ میرے سامنے یہ گناہ کا نتیجہ نہ آ جائے بھگتنا. وہ کہتے ہیں نہیں، ڈرنے کا، توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہ کرو پھر بھی ڈرو، گناہ نہ کرو پھر بھی توبہ کرو. ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ بیان ابھی جاری ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.